دنیا نے اسے ایک کامیاب سرمایہ کار کے طور پر جانا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تاریک تھی۔ جیفری ایپسٹین ایک ایسا نام جس نے عالمی سیاست، دولت اور طاقت کے حلقوں میں خوفناک نیٹ ورک بنایا۔ آج ہم جانیں گے وہ کون تھا، اس کے جرائم کیا تھے اور اس کی موت کیوں آج بھی تنازع کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ جیفری ایپسٹین 1953 میں پیدا ہوئے، ایک امریکی سرمایہ کار اور مالیاتی مشیر تھا۔ اس کی دولت اور تعلقات اسے عالمی سیاست اور مشہور لوگوں کے حلقوں تک لے گئی، لیکن اس کی اصل پہچان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور جنسی اتصال کے نیٹ ورک چلانے میں تھی۔ وہ اپنی بڑی جائیدادوں اور اپنے ذاتی جزیروں پر نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بناتا اور انہیں استحصال کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود 2008 میں صرف 13 ماہ کی جیل ہوئی، جس کا زیادہ تر وقت ورک ریلیز پر گزارا گیا۔ جیفری ایپسٹین کا کیس شاید کبھی دوبارہ نہ کھلتا اگر ایک صحافی خاموشی نہ توڑتی۔ اس صحافی کا نام تھا جولی کے براؤن۔ وہ امریکہ کی معروف اخبار میامی ہیرلڈ سے وابستہ تھیں اور ایک تحقیقاتی صحافی تھیں۔ جولی کے براؤن نے ایک تحقیق 2018 میں شائع کی جس کا عنوان تھا پرورژن آف جسٹس۔ اس تحقیق میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح 2008 میں جیفری ایپسٹین کو ایک خفیہ معاہدے کے تحت اس کو ایک معمولی سزا دے کر بچایا گیا، جبکہ درجنوں متاثرہ لڑکیوں کو انصاف سے محروم رکھا گیا۔ جولی کے براؤن نے ان متاثرہ خواتین کو تلاش کیا، ان کے انٹرویوز کیے، وہ کہانیاں سامنے لائی جو برسوں تک چھپائی جاتی رہیں۔ انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ طاقتور وکلاء اور سیاسی اثر و رسوخ نے کس طرح ایپسٹین کو قانون کی گرفت سے محفوظ رکھا۔ یہ تحقیق شائع ہوتے ہی امریکہ میں شدید رد عمل پیدا ہوا، عوامی دباؤ بڑھا اور بالآخر امریکی محکمہ انصاف کو کیس دوبارہ کھولنا پڑا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں 2019 میں جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ جولی کے براؤن کی یہ صحافت صرف ایک رپورٹ نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی مثال تھی کہ آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کس طرح طاقتور نظام کو للکار سکتی ہے، اور جسے 2019 میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جیفری ایپسٹین کی کہانی میں اگر کسی شخص نے خاموشی کو توڑا تو وہ یہ جولی کے براؤن تھی۔ دوسری بار جب گرفتار ہوا تو اس بار وفاقی سطح پر سیکس ٹریفکنگ کے الزامات کے تحت۔ اس کے شکار لوگوں کی تعداد درجنوں یا شاید سینکڑوں تھی۔ یہ کیس دنیا کے سامنے لایا گیا کہ کس طرح دولت اور طاقت بعض اوقات جرائم سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایپسٹین کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ اس نے سیاستدانوں، شاہی خاندان، کاروباری حضرات اور سیلیبریٹیز کے ساتھ روابط قائم کیے۔ اس کے جزیرے اور جہاز کے سفر کی فہرستوں میں کئی مصروف شخصیات کا نام آتا ہے، لیکن صرف نام آنا الزام نہیں۔ دستاویزات میں لوگوں کا صرف روابط میں ہونے کا ذکر ہے، جرائم کا الزامات نہیں۔ اگست 2019 کو ایپسٹین اپنی جیل کے سیل میں مردہ پایا گیا۔ حکام نے اسے خودکشی قرار دیا، لیکن کئی وجوہات نے شکوک پیدا کیے۔ کیمرے ناکارہ تھے، گارڈز کی لاپرواہی سامنے آئی اور سیکیورٹی میں متعدد خامیاں تھیں۔ اس کی موت نے سوالات کو جنم دیا۔ کیا طاقتور لوگ محفوظ رہے؟ عدالت میں اس کے گواہ بننے کا موقع ضائع ہوا۔ آج بھی ایپسٹین فائلز کی دستاویزات عوام کے لیے جاری کی جا رہی ہیں، جن میں ای میلز، تصاویر شامل ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ حقائق سے اوپر نہیں ہو سکتی، اور انصاف کے لیے شفافیت ضروری ہے۔ جیفری ایپسٹین کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جو اکثر طاقتور اور امیر لوگوں کو بچاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔